نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 22 کریں گے، جو ہمارا مرکب اشاری کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ مرکب اشاری کا لیسن 21 میں ہم نے پچھلی نشست میں کیا، اور آج اس کا دوسرا حصہ لیسن 22 کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیفور وی گو ٹو لیسن نمبر 22 مرکب اشاری 2، مرکب اشاری 1 کا ہم ہلکا سا ریکیپ کر لیں تاکہ ہمیں اس کے مین اصول یاد رہیں اور ہمیں دوسری حصہ کرنے میں آسانی ہو جائے. تو آمنہ، آپ شروع کرتے ہیں. ایز یوزول یو آر آن ٹاپ آف مائی لسٹ. آپ شروع کیجیے گا پڑھنا پلیز. اوکے سر. سر، مرکب اشاری میں ہمارے پاس اشارہ اور مشار الیہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اوکے، یہ دو اس اب کے اشارہ ہم کمپوننٹس پڑھ ہوتے چکے ہیں. اشارے ہم نے کیا پڑھے اشارے کے بارے میں؟ سر، ہم نے اشارے پڑھے ہیں. ہم نے اشارہ قریب اور اشارہ بعید 2 طرح کے اشارے پڑھے ہیں. ان کی رفع، نصب، جر اور مذکر مؤنث، وہ ساری حالتیں ہم نے پڑھی ہیں اوکے، تقریباً. اور تو اشارے کے بارے میں ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اور اور مبنی یہ ہوتا ہے. مبنی کا مطلب عموماً ہوا کہ مشار الیہ. مبنی کا ساری مطلب آپ ہوا کی تینوں آواز حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کی جی قسم جی جو ہے وہ معرفہ ہے، جس کی وجہ سے یہ عموماً مبتدا کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. مبتدا. جی پھر بات ہوئی مشار الیہ کی. یہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کیا کے جاتا بارے میں ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے. آج ہم اصول اس کے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، ریکیپ آگے چلتے ہیں. جی آمنہ، آگے پڑھیے. ٹھیک ہے سر. مشار الیہ عموماً معرف پہ لام ہوتا ہے، اوکے، جیسے یعنی کہ ہمارا اشارہ تو ہے ہی معرفہ ہے اشارہ ہمارا جو مشار الیہ ہے وہ بھی معرف باللام ہوگا معرف پہ عموماً، یا لام. دوسرا والا معرفہ ہوگا. جیسے کہ 5 قسم کے ہم نے معرفہ پڑھے، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ معرف باللام ہوگا. معرف پہ لام ہوتا ہے. دونوں معرفہ ہوں گے، یہ مرکب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اوکے، سروت آپ پڑھ دیجیے ذرا نیکسٹ. اوکے، اب اس کی کچھ مثالیں. حاضل کتابو، اس کے اندر وہی 2 حصے ہیں جس میں حاضہ جو ہے وہ اشارہ ہے اور الکتابو جو ہے مشار الیہ ہے، اور یہ دونوں معرفہ ہیں اور ان کے معنی ہوتے ہیں یہ کتاب. یہ مرکب اشاری ہے. ویری گڈ. تو یہاں ہم نے وہی چیز دیکھی کہ ہمارا حاضہ اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مشار الیہ آ رہا ہے وہ بھی معرفہ معرف باللام آ رہا ہے. جب یہ دونوں معرفہ ہو گئے تو یہ مرکب اشاری بن گیا، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کتاب ہوگا. کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، اس لیے جیسے کہ ہم اور مرکب میں رکھتے ہیں ویسے ہی یہ کتاب، اس کا ہم نے فریز رکھا ہے. اور حاصل کیا ہوا اس سلائیڈ سے اب تک کہ ہمیں حاضہ اشارہ اور دوسرا مشار الیہ دونوں معرفہ ہوں گے تو یہ مرکب اشاری ہوگا، اور اگر یہ دونوں معرفہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ پڑھ دیجیے ذرا سروت. The next is حاضہ کتابن. اس کے اندر حاضہ جو ہے now it has become مبتدا اور کتابن becomes خبر. حاضہ معرفہ ہے، کتابن از نکرہ، اور یہ اب ہمارے پاس جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اس کے معنی ہے یہ کتاب ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ دس از دا مین تھنگ جس کے اوپر ہمارے یہ اشارہ چل رہا ہے کہ دونوں معرفہ ہو گئے تو اشارہ مشار الیہ کہلائیں گے اور مرکب بنیں گے، مرکب اشاری. ایک معرفہ ایک نکرہ بنے گا تو اشارہ جو ہے معرفہ مبتدا بن جائے گا، اور جو نکرہ اس کے ساتھ آ رہا ہے وہ خبر بن جائے گی. تو مبتدا اور نکرہ خبر مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اوکے جی، ایکسلنٹ. سائمہ آپ پڑھ دیجیے. اچھا، سائمہ نہیں ہے شاید آج. اوکے، رومانہ آپ پڑھ دیجیے. جی. اشارہ عموماً مشار الیہ کے چاروں پہلوؤں کے مطابق ہوتا ہے. اوکے، اور یہ چیز بھی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا
کہ صفت جو ہے وہ تو موصوف سے چاروں پہلو میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور بھی ہم نے پڑھا. تو یہ آپ کے لیے الگ چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں صرف کیا دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مشار الیہ ہے وہ کمپیٹیبلٹی رکھے گا، مطابقت رکھے گا اشارے سے چاروں پہلوؤں کے اندر. ٹھیک ہے جی، اوکے. جی تیسرا بھی آپ پڑھ دیجئے آپ ہی. میرے پاس ہمارے پاس تو اب لوگ کم ہو گئے ہیں بہت. سیدہ بھی نہیں ہیں اور امرین بھی نہیں ہیں. تو رومانہ آپ ہی یہ مثالیں بھی پڑھ دیجئے ذرا. جی، اس میں یہ ہے ذالک الولد. ذالک الولد میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے چاروں پہلو اس کے ہم دیکھیں گے. تو اس میں آ جاتا ہے یہ دونوں وہ ہیں وہ دونوں ایک تو حالت جر، رفع ہے، حالت ہاں جنس، عدد اور قسم. جی حالت رفع ہے اور دونوں واحد ہیں، اور دونوں یہ مذکر ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں. ویری گڈ. تو یہ ہو گیا مرکب اشاری، اور اس کا معنی ہو گئے یہ لڑکا ہے. اچھا یہ نہیں، اور یہ وہ کی. ہاں ہم نے یہ یہ اور وہ کی نہیں، وہ ہے سر، وہ لڑکا. وہ لڑکا یہ کی ہم نے یہ پہچان بتائی تھی کہ یہ سے یعنی اشارے قریب سب جو ہیں وہ ہا سے شروع ہوتے ہیں. ہاں سے شروع ہوتے ہیں. جی سر، آ گیا یاد. جو ہا سے شروع نہیں ہوتے ہیں وہ اشارے بعید ہیں. ٹھیک ہے، جی. اوکے جی. دوسری بھی پڑھ دیجئے. دوسری سر یہ ہے تانیکل بنتانی. تو اس میں بھی ہم اس کے چاروں پہلو دیکھیں گے. اس کا تانیکل بنتانی وہ دو لڑکیاں. ویری گڈ. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ رفع حالت میں ہیں، اور یہ دو ہیں، تثنیہ کا صیغہ اس میں یوز ہوا ہے، دو ہیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ یہ دونوں مؤنث ہیں، اور چوتھا جو ہے کہ دونوں تانیکل بنتانی یہ دونوں معرفہ ہیں. ویری گڈ. لہذا یہ مرکب ہو گیا. ویری گڈ جی. اوکے آمنہ آپ ذرا تیسری مثال پڑھ دیجئے. اوکے سر، تھرڈ مثال ہے ہمارے پاس ہؤلاء الرجال، وہ مرد اور مطلب مرد جمع ہے. اوکے ویری گڈ. تو مذکر، تو یہ اس لیے مطلب کہ چاروں پہلوؤں میں اشارے کو مشار الیہ فالو کر رہا ہے کہ وہ معرفہ بھی ہے، اور سوری رفع حالت میں ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور اسم اور جمع ہے. اوکے اوکے. تو یہ ہو گئی آپ کی مثالیں. اب آپ کا ایک تیسرا ایک پوائنٹ اور آ گیا جی. ثروت آپ پڑھ دیجیے. جی سر، اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. فار ایگزامپل ہذہ الکتب، اس کے معنی ہیں یہ کتابیں. اور یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر والا سلسلہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی تھا، مرکب توصیفی میں بھی تھا. تو یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے غیر عاقل جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل ہیں، اور باقی تمام عربی گرامر کے لیے غیر عاقل ہیں. ان کی جب جمع مکسر ہو، بس یاد رکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم صرف جمع مکسر لے کے کئی دفعہ آگے بڑھ جاتے ہیں. صرف جمع مکسر پہ یہ رول نہیں لگے گا. دو کنڈیشن ضروری ہے، جمع مکسر بھی ہو، غیر عاقل بھی ہو. اسی کے ساتھ ایک اور کالری بنتی ہے، یہ بھی پڑھ دیجیے سرور 4 نمبر. اگر اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تب بھی اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. فار ایگزامپل ہذہ ابواب، یہ دروازے ہیں. ویری گڈ. تو 3 اور 4 کیا ہے؟ 3 میں ہم نے مرکب والی کیفیت پڑھی، جبکہ ہمارا اشارہ اور مشار الیہ ہے، مرکب ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر مشار الیہ جو ہے غیر عاقل کی جگہ مکسر آ گئی تو اشارہ ہم نے واحد مؤنث کر دیا. دوسری کنڈیشن میں یہ مبتدا اور معرفہ نکرہ ہونے کی شکل میں یہ مبتدا اور خبر ہوں گے. اس میں بھی یہی ہے کہ اگر خبر جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو سوری الٹا کہیے میں، مبتدا ہو تو خبر جو ہے وہ اگر اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تب اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا. جیسے یہاں حاضی اور ابوابن ہے، ابوابن خبر ہے، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اشارہ بھی واحد مؤنث آ گیا. تو یہ تھے جناب وہ رولز جو ہم نے
पिछली नशिस्त में पढ़े, इसका रिकैप हमने कर लिया. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Not at the present, sir. ओके, तो लेट्स गो ओवर टू टुडेज लेसन. आज का लेसन हम शुरू करते हैं. जी, ये भी छोटा सा लेसन है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझने वाला लेसन है. ओके जी, अब साइमा है हमारे साथ? नहीं आई अभी? जी सर मैं हूँ. नहीं सर मैं हूँ. तो फिर आपने पहले नहीं जवाब दिया. ओके सर वो मैं बोल रही थी, कोई नेट का मसला था. चलिए, कोई तो मैं बात नहीं. rejoin इट्स किया है. गुड दैट यू आर हियर. अच्छा, अब हम आज का लेसन शुरू कर रहे हैं 22, जिसका मुरक्कब इशारी नंबर 2. इसको पढ़ना शुरू कीजिए जी. साइमा. जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुरक्कब शारी दोम. मुरक्कब शारी बनता है इशारा जवां मुशारुन लह से मिलके. Very good. अब आप देखिए कि हमने पिछली स्लाइड में या पिछले लेसन में और एक्सरसाइजेस में जो किया, उमूमन उसमें एग्जांपल्स में इशारा मुफरद था या मुशारुन अलैह मुफरद था. हम अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये इशारे की जगह कोई मुरक्कब भी आ सकता है, मुशारुन जी. अलैह की जगह भी मुरक्कब आ सकता है. तो अब जो ठीक है. लेसन है हमारा और जो एक्सरसाइज है, उसमें आपको जो गौर करना है वो ये करना है कि ये जो अल्फाज सामने लिखे हुए हैं, ये मुरक्कब इशारे का मुरक्कब बन रहा है या मुशारुन इलैह मुरक्कब बन रहा है. ठीक, और ये हम इससे फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा मुरक्कब इशारी क्या है. अगर ये मारिफा और नकरा हुआ तो फिर तो जुमला बन जाएगा, फिर तो कोई मसला नहीं है. लेकिन जी. अगर ये मुरक्कब इशारी है तो फिर आपको पता है मुरक्कब इशारी तो सभी मारिफा होगा. तो उसमें जी, ये दोनों पहचानना जुमला. कि ये पहले जो हमारा मुरक्कब आ रहा है ये इशारा है, और ये जो दूसरा मुरक्कब आ रहा है ये मुशारुन इलैह है, या एक सिंगल है, मुफरद है, एक मुरक्कब है. यहाँ हमने ये पहचानना है. ठीक हो गया जी. तो इसके लिए आगे देखिए क्या आता है. हम 3 रूल्स पढ़ चुके हैं, 4 पता नहीं कितने रूल्स पढ़ चुके हैं, मुझे तो याद नहीं. ये चौथा हमने लिखा हुआ है, तो 4 रूल तो शायद हम पढ़ चुके हैं. एनी व्हाटएवर इट इज, 4 पढ़ चुके हैं. हाँ, जी. तो इसको 5 कर लीजिए. चलिए आगे बढ़िए. जी सर, क्वाइद जो है उसमें मुरक्कब इशारा और मुशारुन अलैह. हाँ, ये अब हमने देखना है. मिसाल आपको दी हुई है, किसकी दी हुई है? यहाँ पे जो है इशारा जो है वो मुरक्कब है. ठीक है, यहाँ पे जी. इशारा मुरक्कब होने की आपको दी गई है. पढ़िए इसको आगे, आप देखिए, आप पहचान सकती हैं कि इशारा मुरक्कब है. जी सर, हमारे पास एग्जांपल है, हाज़ा सिरातु मुस्तकीमुन. हाज़ा सिरातु मुस्तकीमुन. तो सर चूंकि हाज़ा हमारा इशारा है, इशारा करीब, और अस्सिरातु अल मारुफ बिल लाम होने की वजह से मुशारुन अलैह है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, मुरक्कब इशारी हो गया ये. वेरी गुड. और मुस्तकीमुन जो है वो नकरा है. और जो हमारा चूंकि तो जुमला इस्मिया का रूल है कि उसमें सर मुझे आवाज नहीं आ रही. सर आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है. सर मुझे नहीं आ रही थी. आप ऐसे रुमाना दोबारा ज्वाइन कर हाँ, दें. एक दफा बाहर जाके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. जी जी. तो सर हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि हमने चूंकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारफा और खबर नकरा होती है, तो ये पूरा जुमला जो है वो जुमला इस्मिया है. वेरी गुड. तर्जुमा कर दीजिए. ये रास्ता सीधा है. वेरी गुड. ये रास्ता सीधा है, बिल्कुल सही. और आपने इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि जब आपको मारिफा नकरा हो तो इट्स स्लाइटली ईजियर, जैसे कि आपने इस केस में बड़ा सही उसको आइडेंटिफाई किया कि मारिफा को आपने एक तरफ कर दिया, वो मुरक्कब इशारी बन गया, और दूसरी तरफ आपने खबर करके उसको जुमला बना दिया. लेकिन आप ही कीजिएगा ये भी साइमा. ये दूसरी एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या करेंगे आप. इसमें तो कोई भी नकरा नहीं है. जी जी सर, इसमें है हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम. सर ये इसमें सब चीज़ें मारफा हैं, तो ये मुरक्कब इशारी होगा. तो इसमें जो अस्सिरातुल मुस्तकीम है ये हमारा मुशारुन अलैह होगा, और हाज़ा हमारा इशारा होगा. वेरी गुड. तो इसका जो ट्रांसलेशन होगी ये सीधा रास्ता. ओके. अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जरा इन दोनों पे गौर करें. ऊपर वाले में क्या था, हमारा जो इशारा था वो मुरक्कब आया था, हाज़स सिरातु. ठीक है जी. हमारा जो इशारा था वो मुरक्कब की शक्ल में आया, मुफरद इशारा नहीं था. वो सिर्फ हाज़ा या सिर्फ तिलका या सिर्फ जालिका नहीं था,
بلکہ اس کے ساتھ ایک مرکب تھا مشار الیہ شامل تھا، ھذا الصراط، یہ پورا مرکب بن کے آیا. نیچے والے کیس میں اشارہ ہمارے پاس مفرد آیا ھذا، لیکن اس کا جو مشار الیہ ہے وہ مرکب بن کے آیا. ھذا الصراط نہیں آیا، ھذا الصراط المستقیم. تو یہ الصراط المستقیم جو مشار الیہ ہے یہ مرکب کی شکل میں آیا ہے. یہی چیز ہم اس سلائیڈ میں بتانا چاہ رہے تھے کہ کبھی اشارہ مرکب ہو سکتا ہے اور کبھی مشار الیہ مرکب ہو سکتا ہے، اور اس کو پہچاننا جو ہے اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اوکے جی، رومانہ آپ پڑھ دیجیے. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ رومانہ آ گئی ہیں آپ؟ رومانہ ہیو یو جوائنڈ؟ جی سر آج. جی بسم اللہ کریے. 5 نمبر. جی سر آواز کٹ رہی ہے تھوڑی آپ کی آواز. ہاں اور خبر جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اگر اس میں اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تب بھی اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. یہ تو وہی ہے جو ہم کر چکے ہیں پہلے. آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ریپیٹڈ آئی بلیو. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. چلیے پڑھ لیجیے، مثالیں بھی پڑھ لیجیے. جی مثال ہے حاضی کتبن، یہ کتابیں ہیں. اس میں یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے کتبن، تو اس لیے ہم نے اس میں حاضی ہی لگایا ہے جو واحد مؤنث ہے. ویری گڈ. اور دوسرا ہے تل کا اقلام، وہ قلم ہے. تو اس میں بھی اقلام جو ہے وہ قلم ان کی جمع غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس میں تل کا ہم نے یوز کیا جو واحد مؤنث ہے. ویری گڈ، بہت اچھی. تو جناب یہ آپ کا دس از دا لیسن یو ہیو ٹوڈے. بڑا چھوٹا سا لیسن ہے. ایکسرسائز اس کی ذرا سی تفصیلی ہے. انشاءاللہ جب ہم ایکسرسائز اس کی دیکھیں گے تو زیادہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے، اب باری آ گئی. رومانہ ہو گئی، سیدہ اور امبرین نہیں ہے. آمنہ آپ شروع کر دیجئے، بسم اللہ کریں. ایک سائڈ کے پورے آپ پڑھ دیجئے، دوسری سائڈ کے سرورت پڑھ دیں گی. جی اوکے سر. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں. رخیص سستا، لذیذ لذیذ خوش ذائقہ، دواء دوا، غرفۃ کمرہ، سریع تیز رفتار. اوکے. اس میں میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک آدھ چیز پہ غور کریں ذرا. دیکھیے یہاں پر ایک لفظ ہے دواء، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر یہ مذکر، عربی میں تو مذکر بن رہا ہے. عربی میں مذکر بن رہا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب علامات تانیث پڑھی تھی جی تو اس میں سینٹر میں علامتی اور قیاسی میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی. ایک تھا گول تھا، دوسرا کیا تھا؟ ایک تھا سر، اس میں مجھے یاد نہیں، میں دیکھ کے بتا دوں. اوکے، دیکھ کے بتا دیجیے. اینی ون ایلس؟ سر اس میں ایک تھا دو گول تھا، اسم کے آخر میں حمزہ، الف حمزہ ہو، جیسے یہ ہے. یہ ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی اینی ون ایلس؟ لیکن اس میں تو او ہے، اون نہیں. ویری گڈ. ہم نے اس میں جو پریکٹس کی تھی وہ یہ کی تھی الف حمزہ بغیر تنوین. بغیر تنوین کی. یاد ہے؟ جی سر، اب یاد آ گیا. تو یہ الف حمزہ اور تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ مؤنث وہ والا مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہم نے ویسے ایک جگہ یہ بھی یاد کیا تھا، الف حمزہ اور تنوین، وہ کہاں یاد کیا تھا؟ دیکھیں آپ لوگوں کا امتحان بھی ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. الف حمزہ تنوین کا ذکر کہاں آیا تھا؟ اینی ون ایلس؟ سر اسم کی حالت میں آیا تھا. ویری گڈ، شاباش. اسم کی حالت میں جو ہمارے ایکسیپشنز تھے نا، ویری گڈ. اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جس وقت ہم الف حمزہ اور تنوین ہوگا تو اس حالت کے اندر ہم آخر میں نصب حالت میں الف نہیں لگائیں گے. ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت اچھا یاد کیا آپ. ہم جو ہے مورب منصرف جتنے تنوین والے ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، مسلمن مسلمن الف کے ساتھ
मुस्लिमिन, नसब हालत में हम एक्स्ट्रा अलिफ लगाते हैं. तो वहाँ हमने दो एक्सेप्शन पढ़े थे कि अगर गोल ते आएगा तो हम एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगाएंगे, और अगर अलिफ हमजा तनवीन आएगा तो भी हम एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगाएंगे. ठीक, तो ये वो वाला रूल पूरा करता है, ये मुअन्नस वाला नहीं करता. ये आपको याद दिलाने का मकसद ये है कि थोड़े से पीछे चीजें भी याद आती जानी चाहिए. ठीक है जी, ओके जी. सरवत आप पढ़ दीजिए अब. जी सर. समीनुन महंगा, कीमती, मुफीदुन फायदेमंद, बलागुन पैगाम, सईकुन सईकुन दय्यिकुन, दय्यिकुन, यहाँ पे तशदीद भी है, ज़ेर भी है. दय्यिकुन तंग, शिरज़ीमतुन ग्रो. ओके, इसमें मैं आपकी तवज्जो सबसे ऊपर वाले पे दिलाना चाहता हूँ. देखें ये समीनुन जो है इसका तो एक्चुअली पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए तमीनुन, और ये 3 नुक्ते वाला ते है. इसके मायने हैं महंगा, कीमती. अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, या वैल्यूएबल भी कह सकते हैं, प्रेशियस भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आपने देखा है उम्मन लड़कियों के नाम होते हैं समीना. वो समीना क्या है, समीनतुन है ना, बेसिकली मुअन्नस है इसकी. तो वो क्या उसकी खास बात है, कैसे लिखते हैं आप समीनतुन? से मीम ये नून है समीना. ओके, से मीम ये नून है समीना. तो अगर आप इस तरह लिखती हैं तो फिर तो ठीक है, थे से लिखती हैं तो. लेकिन अगर सीन से लिख देंगी तो क्या हो जाएगा? सर उसके माने चेंज हो जाएंगे. और क्या हो जाएंगे? मोटी. आई डोंट नो. ओह माय गॉड. ओके, सारी समीना को क्लियर कर देना चाहिए कि से लिखे सर. नो वुमन वुड वांट टू बी मोटा. अगर कोई समीना है तो उनको क्लियर कर दें कि भाई अगर तुमने कोई प्रेशियस चीज रहना है तो से लिखो. वैसे आजकल मैंने देखा है कुछ लोग सीन से भी लिखना शुरू कर दिया आसानी की खातिर लोगों ने. एनीवे, तो दिस वाज जस्ट ऑन अ स्लाइटर नोट. ओके, अब उर्दू में तर्जुमा करें. साइमा की बारी आ गई. देखिए इस तर्जुमे में भी आप यही ख्याल रखें कि सब मारफा से डील कर रही हैं आप. ये मुरक्कब है या मारफा नकरा ये जुमला है. 2-3 रूल हमने पढ़े, उनका ख्याल रखिएगा. जी बिस्मिल्लाह करें. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उर्दू में तर्जुमा करें. सिरात मुस्तकीमुन, ये जुमला है, इसमें हमारा हाजा मुब्तदा है, मारफा है क्योंकि, और सिरात मुस्तकीम मुरक्कब है तो सीफी है. तो तर्जुमा उल्टा होगा, ये सीधा रास्ता है. बहुत अच्छी, बहुत तेजी से आपने किया और अच्छा तज्जिया किया, अच्छा तर्जुमा किया. ये वैसे कुरान की आयत है, आपने इसमें एहतियात भी किया, बड़ी अच्छी बात. ओके जी, रुमाना आपकी बारी आ गई. जी. हाजा सिरातुल मुस्तकीम. जी, ये इसमें ये जो हाजा है ये तो इशारा है, और सिरातुल मुस्तकीम ये इसका मुशारुन इलैह बन जाएगा. वेरी गुड. इसको आप सिरातुल मुस्तकीम ना कहें, अस-सिरातुल मुस्तकीम कहें, ताकि अंदाजा हो कि मारफा है. ठीक है ना जी, अस-सिरातुल मुस्तकीम. और इसका हो जाएगा ये सीधा रास्ता. बहुत अच्छी, वेरी गुड रुमाना, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने. जी, आमना आपकी बारी आ गई. ओके सर, 3rd नंबर है हाज़ा सिरातु मुस्तकीमुन. सही, वैसे ही जैसे हमने अभी किया था कि हाज़ा सिरातु मुरक्कब इशारा है और मुस्तकीमुन की मतलब मुशारुन इलैह है, तो ये हो जाएगा ये सीधा रास्ता. अच्छा, ये मुशारुन इलैह किसको कहा आपने? सर ये हमारे पास मुरक्कब इशारा ही हो गया. हाज़ा सिरातु, इसमें अस-सिरातु हो जाएगा मुशारुन इलैह, और ये पूरा एक मुरक्कब इशारा और ये मुब्तदा भी बन गई है. वेरी गुड. तो मुस्तकीमुन ये खबर है. वेरी गुड. तो ये जुमला बन गया, ये सीधा रास्ता है. ये सीधा रास्ता है या मुब्तदा क्या है? पहले मुब्तदा का तर्जुमा करेंगी ना. ये रास्ता सीधा है. ओके, तो आपने फर्क देखा क्या है? जी सर, ये रास्ता सीधा है, सीधा. और जो ऊपर नंबर 1 था वो क्या था? ये सीधा रास्ता है. रास्ता है. ठीक है जी. 4 नंबर आ जाइए. किसी सरवत की बारी आ गई. जी जी सर. हातानिल फाकिहतानिल
لذیذتانی. سر یہ مرکب اشاری ہے اور اس کے معنی ہیں یہ دونوں لذیذ پھل. یہ دو لذیذ پھل. بالکل صحیح آپ نے کیا، کیونکہ میں سوچا تھا کہ اگر یہ لذیذ پھل اتنے مشکل ہوتے ہیں تو ان کو تو کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. اوکے جی، سائمہ 5 نمبر. جی سر میرے پاس ہے ہاتان الفاکہتانی لذیذتانی. سر یہ ہمارے پاس جملہ ہے، اس میں مبتدا ہے ہاتان الفاکہتانی جو کہ مرکب اشاری بھی ہے، اور لذیذتانی ہماری خبر ہے. تو مرکب اشاری کا جملہ ترجمہ سیدھا ہوگا یہ دو پھل لذیذ ہیں. ویری گڈ، ایکسلنٹ، گڈ تجزیہ، گڈ ٹرانسلیشن. جی رومانہ. جزاک. رومانہ کی باری ہے. اچھا وہ کچن چلی گئی، پھر چلیں کوئی بات نہیں. آمنہ آپ کر لیں. اوکے سر 6 نمبر ہے ہاتانی فاکہتانی لذیذتانی. جی سر یہ ہمارے پاس جملہ بن رہا ہے کیونکہ اس میں ہاتانی وہ دو فاکہتانی لذیذتانی میٹھے پھل لذیذ پھل، وہ دو فاکہتانی لذیذتانی. سر یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی بن رہا ہے. ویری گڈ. تو یہ ہمارے پاس ہوگا وہ دو لذیذ پھل. جملہ نہیں بن رہا. وہ دو لذیذ پھل ہیں. ویری گڈ. کیونکہ فاکہتان لذیذتان آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، لیکن یہ نکرہ ہے اور خبر ہے. ٹھیک، خبر ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی، ثروت آپ کی باری آ گئی. سوری سر ایک کریکشن، ہاتانی ہے تو یہ ہوگا یہ ہاتانی. تھینک یو. بالکل صحیح آپ نے پکڑا. تھینکس فار کریکشن. جی آپ نے بھی نوٹ کر لیا. اوکے سر. سر نمبر 7 تلکل کتب سمینتن. جی یہ جملہ ہے وہ کتابیں مہنگی ہیں. ویری گڈ. اور کیا خاص بات ہے اس میں؟ سر اس کے اندر وہ والا آ رہا ہے ہمارا قواعد کہ اس کے اندر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو ہم نے واحد مؤنث اشارہ استعمال کیا ہے. اشارہ بھی واحد مؤنث ہے اور ایگزیکٹلی سر اس کا جو خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث ہے. بالکل، دونوں واحد مؤنث ہیں. اوکے جی، سائمہ آپ کی باری آ گئی. جی سر میرے پاس ہے تلکا کتب سمینتن. یہ جملہ ہے، اس میں تلکا مبتدا معرفہ ہے اور کتب سمینتن مرکب توصیفی نکرہ میں ہے. تو اس کا ہوگا وہ مہنگی کتابیں ہیں. ویری گڈ، بہت اچھے. اور اس میں بھی وہی خیر تو ایگزیکٹلی سیم ہی ہو گیا، دونوں غیر عاقل کی مکسر کی وجہ سے. جی سر میں آگے تلکل کتبوس نہیں اگلا والا میں نے پڑھا نا. جی تلکل کتبوس سمانیات نافیات جدن. سمینت نافیات جدن. جی تو اس میں سر یہ پہلا والا تو تلکل کتبوس سمانیات، یہ تو اس کا ہو جائے گا سمینت. تو سر یہ ہو جائے گا کہ تلکا وہ کتب السمانیات وہ مہنگی کتابیں نافیات جدن بہت ہی نفع بخش ہیں. ویری گڈ. اس کو ذرا سا آپ اپنا کلیئر کر لیں. سمینتو ہے، سمانیتو نہیں ہے. سمینتو. جی آگے چلیے. ویری گڈ. آمنہ کی باری آ گئی. اوکے سر 10 نمبر ہے ہاذیہ شجرۃ قصیرۃ. سر یہ ہوگا ہمارے پاس یہ درخت تھوڑے ہیں. یہ درخت تھوڑے ہیں سر. کثیر وہ قصیر جو ہوتا ہے نا، یہ
طویل کا اپوزٹ ہے، اینٹونیم ہے. چھوٹے ہیں. ہاں یعنی یہ انگلش درخت میں آپ اس کو چھوٹا اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ طویل جو ہے وہ لانگ ہے اور قصیر جو کثیر. ہے وہ شارٹ ہے، SHORT شارٹ. اوکے سر. اردو میں ہو جائے گا قداور یا لمبا، اور اس کا اینٹونیم ہو جائے گا کوتا. کاف واو تے الف ہے، کوتا شارٹ. اوکے. ویسے آپ اوکے سر. چھوٹا بھی کہہ دیں تو ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن میں نے آپ کو ایگزیکٹ کوشش کی بتانے کی، وہ ہو جائے گا کوتا. ٹھیک ہے جی. دوبارہ بتا اوکے دیں، سر. میری وہ چلی گئی تھی، آواز چلی گئی تھی جی سر. یہ دوبارہ بتا دیں گے. یہ درخت کوتا ہے یا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 11 سا کروں. جی نمبر 11 میرے خیال ہے دوسرے صفحے پہ ہے، شاید میرے پاس بدلنا پڑے گا مجھے. اوکے جی. اوکے دس از تلکا شجرتن طویلتن. یہ جملہ ہے جس میں تلکا جو ہے وہ مبتدا ہے اور شجرتن طویلتن جو ہے وہ خبر ہے. وہ لمبا درخت ہے. وہ لمبا درخت ہے. جی بالکل صحیح ہے. آگے چلیے. اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز اور غور کی کہ شجرتن کبھی شجرتن آتا ہے اور کبھی شجرن آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ جہاں یہ شجرتن ہوگا تو یہ مؤنث لکھا جائے گا، جہاں شجرن ہوگا تو وہاں مذکر مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے یاسین سر یہ جو شریف شجر طویلتن ہے تو اس میں ہم یہ لگائیں گے یہ ایک لمبا درخت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں معرفہ نکرہ کا رول یہ ہے کہ وہ اس کو مبتدا نکرہ اور خبر بناتے ہیں، اور آپ اپنی جیب سے اس کے آپ ہے لگا دیتے ہیں یا ہیں لگا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ ایک کہنے کی ضروری اس لیے نہیں ہے کہ تلکا نے واضح کر دیا کہ وہ ایک ہے. جو بھی مبتدا ہوتا ہے نا، وہ مبتدا خبر کے بارے میں کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ہیں یا دو ہیں یا زیادہ ہیں، مذکر ہیں مؤنث ہیں کون ہے، وہ سب بتا دیتا ہے. مبتدا ول آلویز شو اٹ ٹو یو. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ خبر فالو کر رہی ہے نا مبتدا کو. جی سر سمجھ آ گئی. تو اس میں ضرورت نہیں. اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک لمبا درخت ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا، صحیح ہوگا وہ. لیکن ضروری نہیں ہے ایک کہنا. جیسے کہ ہمارے مرکب توصیفی کے دوسرے ترجموں میں ہم اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک کہیں. ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ معرفہ نکرہ کی پہچان ہی وہی ہے، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی. یہاں پر معرفہ نکرہ کی پہچان مبتدا اور خبر والی ہے. ٹھیک ہے سر. جی جی 12 نمبر پہ آ جائیے. مجھے اب سمجھ یاد میرے پاس. جی جی سر سائمہ. جی سر. سر یہ ہے ذالک الدواء المر مفید. سر یہ جملہ ہے، اس میں ذالک الدواء المر جو ہے یہ ہمارے پاس مرکب اشاری ہے، جس میں مرکب اشاری ہے سارا، جس میں الدواء المر مشار الیہ مرکب میں آیا ہے. ویری گڈ. تو سر اور یہ ہمارا مبتدا بھی ہے، تو یہ ہمارے ٹرانسلیشن اس کی ہوئے گی یہ کڑوی دوا مفید ہے. اوکے، اب آپ کو فوراً موقع مل رہا ہے بدلہ لینے کا، جلدی سے لے لیں. وہ ہے یہ وہ آئے گا ذالک از وہ جی سوری ٹھیک ہے. جی جی بالکل بالکل ہاں، وہ کڑوی دعا مفید ہے. میں جلدی سے سوچ رہی تھی کہاں ہوا، لیکن وہ وہی ہوا جو میں نے پکڑا تھا. اوکے لیکن آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہے. آئی تھنک اینڈ ٹرانسلیشن از آلسو ویری گڈ. ویل ڈن، ویری گڈ. اوکے جی رومانہ. رومانہ ابھی لیفٹ کر گئی ہے، شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو آیا اس کا. اوکے آمنہ. اوکے سر، یہ ہاذا بلاغن یہ مرکب اشارہ ہے. اور کیا ہو گیا، تم سو گئی ہو کیا؟ ہاذا بلاغ مبین. تو یہ ہاذا یہ بلاغن کھول کر پہنچا دینا، بلاغن پہنچا دینا، مبین واضح. تو ایک منٹ، تو یہ ہو جائے گا یہ واضح پیغام ہے.
اوکے، تو اس کا تجزیہ کیا کیا آپ نے؟ سر یہ ہمارے پاس جملہ ہے اور Very یہ good. ہمارے پاس حاضہ یہ مبتدا ہے اور بلاغ مبین خبر ہے. ویری گڈ، بہت اچھا. یہ واضح پیغام ہے یا کھلا Okay. پیغام ہے. ٹھیک، ویری گڈ. اوکے جی، ثروت آپ کی باری آ گئی. نمبر 14 حاضہ بیان للناسی. جی صحیح نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو کہاں فٹن کریں. اس کو آپ تجزیہ کریں، صحیح ہو جائے گا. اوکے سر. حاضہ بیان, if I break it like that it will be یہ بیان. نہیں، تجزیہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ نے معنی کر رہی ہیں، آپ تجزیہ کریں، اس کا بریک ڈاؤن کریں. سر بریک کر کے سر آ گیا حاضہ بیان تو سمجھ آ رہا، للناسی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو کہاں چیز سے سمجھ آ رہی ہے اس کو تو بیان کر دو نا، کم از کم. جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے بعد میں. سر یہ جملہ ہے، حاضہ بیان از اے جملہ. اگر ہم صرف یہ کنسیڈر کریں گے جس کے اندر حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہے یہ، اور بیان از خبر، یہ بیان ہے. تو مبتدا اور خبر کے ساتھ کیا آتا ہے بعد میں؟ چلیں للناسی کے معنی بتا دیں کیا ہے. متعلقہ خبر. یہ تو مرکب جاری ہے نا، جاری تو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. سر ناسی تو سر سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جر حالت میں نظر آ رہا تھا، لیکن سر وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے نا. آپ مشکل بتاتے جا رہی ہیں کہ مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے مشکل. ارے بھائی جو آتا ہے وہ تو بتاؤ. حاضہ ابھی آپ نے بتا دیا نا کہ حاضہ یہ ہے، بیان یہ ہے. تو اب جو آ رہا ہے آپ کو وہ تو بتائیں نا آپ کیا ہے. للناسی کیا ہے؟ للناسی سر یہ مرکب جاری ہے اس کے اندر، لیکن معنی کیا ہوئے اس کے؟ اس میں کون سی چیز مشکل ہے؟ لی کس کے لیے کہتے ہیں؟ آپ نے پوری ایکسرسائز کی ہے نا اس کے اوپر. ایک جی سر کری تو ہے. تو میں یہی تو ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے لی کا معنی سر. ہاں کے واسطے. اوکے اللہ للناس لوگوں کے واسطے، لوگوں کے واسطے. بالکل صحیح ہے. تو ترجمہ کیا ہوا پھر؟ یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے. بالکل صحیح ہے. مطلب آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں unnecessarily. اچھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس طرح کا کنسٹرکشن ہوتا ہے. ابھی آپ کو سائمہ نے بیچ میں ایک لقمہ بھی دیا. حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور سر نہیں سنا تھا میں نے ان کا. حاضہ اب بول دیں آپ. حاضہ ہو گیا مبتدا، اس کے بعد کیا ہے؟ سر خبر ہو گئی. تو بولو نا بی بی، بیان خبر ہے، بولو نا. حاضہ میں کہہ جی رہا ہوں صحیح. مبتدا ہے تو آپ کہیں کہ جی ہاں جی بیان جو ہے خبر ہے. جی سر بیان ڈیفینیٹلی از اے خبر. تو پھر للناسی کیا ہے؟ متعلق خبر. متعلق خبر. اوکے. جملہ جو ہے ہم نے جو جملے کے دو ہی پارٹس پڑھے، مبتدا اور خبر، یہ منیمم پارٹس ہیں. ان کے بغیر جملہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جملہ اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک مبتدا ہے، اس کے بارے میں ایک خبر ہے. یہاں مبتدا کیا ہے؟ یہ، اور بیان ہے، یہ بیان ہے. اب یہ کس کا بیان ہے؟ یہ ثروت کا بیان ہے، یہ آمنہ کا بیان ہے. یہ کس کے لیے بیان ہے؟ کس کے لیے بیان ہے؟ یہ بیان کب دیا گیا؟ صبح دیا گیا، دوپہر دیا گیا، 2 مہینے پہلے دیا گیا. یہ ایک بڑا کنفیوزنگ بیان ہے. اب بیان کے بارے میں جتنی چیزیں آپ بولیں گی نا وہ متعلق خبر ہو جائے گی، اس لیے کہ بیان خبر ہے. جی سر. اوکے ٹھیک ہے نا. مثالیں کیا کیا دے دی میں نے؟ حاذا بیان للثروت، حاذا بیان للآمنہ، حاذا بیان للناس، حاذا بیان. کہتے جائیں اس کے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے میں نے کہا صبح کو دیا گیا ہے، یہ بیان رات میں دیا گیا، یہ بیان مشکل ہے، یہ بیان کھلا ہے، یہ بیان واضح ہے. تو بیان کے بارے میں جو کہا جائے گا وہ. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں متعلق خبر ہو، صرف حاذا بیان بھی ہو سکتا ہے. تو منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے، اور آگے بڑھ جا سکتا ہے. اور متعلق خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے.
یعنی یہاں پہ اچھا جی، للناسی کے آگے اب اور بھی کچھ لگا دیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ بیان لوگوں کے لیے ہے، کل دیا گیا تھا. یہ بیان لوگوں کے لیے الیکشن میں دیا گیا تھا. یہ بیان لوگوں کے لیے جلدی میں دیا گیا تھا. تو جو آپ آگے لگاتے جائیں گے وہ متعلق خبر ہوتی جائے گی. متعلق خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات نوٹ کریں، لیکن اس کو آپ غلط کوٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ کئی دفعہ کہ جی سر آپ نے بتایا تھا. یہ للناسی جو ہے مرکب جاری ہے، اور متعلق خبر عموماً جو ہے وہ مرکب جاری ہوتے ہیں عموماً. لیکن آپ یہ اتھارٹی نہیں کوٹ کر دیجیے. آپ نے کہا تھا جب مرکب جاری جو ہوگا وہ متعلق خبر ہوگا. یہ میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ رائٹ متعلق خبر عموماً مرکب جاری ہوتے ہیں. ٹھیک، رائٹ تو یہ جی آپ سر، کی ٹپس ہو گئے اس کے لیے. اوکے جی، رائٹ سر، آگے چلیں. جی تھینک یو سر. جی سر. اب آ گیا عربی میں ترجمہ کریں. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے اگر اس کو آپ کیئرفلی نہ کریں، لیکن جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں بھی آپ وہی کیجئے، پہلے سے تجزیہ کریں اس کا کہ بھئی یہ مرکب اشاری ہے یا یہ جملہ ہے. اگر مرکب ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اور اگر یہ جملہ ہے تو معرفہ نکرہ ہوگا، مبتدا خبر ہوگی. اس طرح سے آپ تجزیہ کریں پہلے، پھر آپ وہ بنائیے گا. جی سائمہ آپ کی جی باری سر. آ گئی. جی سر. یہ کچھ مہنگے قلم ہیں. سر یہ ہمارا چونکہ اس کے فارمیشن سے ہے کہ یہ ہمارا جملہ ہے، تو اس میں یہ ہمارا مبتدا ہے اور یہ ہوگا حاضر ہی. اور مہنگے قلم، کچھ مہنگے قلم ہیں. اقلام سمینتن، ویری گڈ، حاضر ہی اقلام سمینتن. ویری گڈ. اس بہت اچھا کیا آپ نے، تجزیہ بھی اور ترجمہ بھی. اور آپ نے مشکل والا معاملہ بھی اس میں آ گیا، غیر عاقل کی جمع مکسر، وہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے کیا. دونوں کو جی واحد جی مؤنث کیا. ویری گڈ. اوکے جی، رومانہ ہیں. آمنہ آپ کر دیجئے نیکسٹ. تو آپ اوکے کدھر سر. لے جائے گا آپ لوگ؟ یہ ہے سر سیکنڈ ہے وہ قلم سستے ہیں. جی تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ذالک الاقلام رخیص. اوکے. اب اس کو تجزیہ کریں. اقلام کیا ہے؟ سر قلم غیر عاقل کی جمع مکسر. تو پھر اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا اشارہ واحد مؤنث ہونا چاہیے. جی کیجئے. تو وہ واحد مؤنث تل کا. ویری گڈ. سوری، تلک الاقلام رخیص. تو خبر میں نہیں ہوگا کچھ. دیکھیے اب تک جتنے بھی ان لوگوں نے غیر عاقل کی جمع مکسر بنائے، ابھی جی سائمہ سر. نے بھی بنایا، تو وہ رخیصۃ. ہاں مبتدا بھی واحد مؤنث ہوئی اور خبر بھی واحد مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو فائنل کیا تو یہ کیا ہو آپ نے؟ جائے گا تلک الاقلام رخیصۃ. ویری گڈ، بہت اچھے. اوکے جی، ثروت آپ کی باری آ گئی. 3 نمبر. اچھا، وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے. جی اوکے. تلک سیارت سریع ضیق. ویری گڈ. اچھا اس میں لیکن آپ نے بیچارے کی جنس کو اتنا اوپر نیچے کیا کہ وہ حشر ہو گیا اس کا. سر کیا ہوا؟ اب یہی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوا. آپ سوچئے کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ. سر میں ابھی صحیح کرتی ہوں اس کو. صحیح ہے سر، ابھی صحیح کر دیا میں نے. تلک سیارت سریعۃ ضیقۃ. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. ویری نائس. تو آئی ایم سو ہیپی، آپ نے بڑا اچھا کریکٹ کیا اور اس کو کریکشن کر لیا. اوکے جی، سائمہ 4 نمبر. وہ 2 میٹھے پھل ہیں. جی سر یہ ہوگا تانی کا فاکہتانی حلوتانی. بہت اچھا، بہت اچھا. لیکن یہ 2 ہیں تو پھر یہ کیسے کام چلے گا؟ سر اسی لیے تانی کا یوز ہوا آپ نے تانی کا کیونکہ کہا، وہ صحیح کہا. مجھے ذالکہ سنائی دیا.
ताने का पानी आपने का कहा, सर। बिल्कुल बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जी आपने। सर। ताने का फाकिहतानी हुलवतानी। हुलवताने, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही किया आपने। हमना ओके सर। ये है, ये दवा कड़वी है और वो मीठी दवा है। स्लाइटली ट्रिकी है, इसको देख के करना। ओके सर। ये दवा कड़वी है। हाज़त दवाउल मुर्रु। हाँ, अब फिर से बोलिए। हाज़त दवाउल मुर्रु। ओके, इसमें आपने हाजा रखा है, अद दवा किया है इसमें अल के साथ, यस यस सर। और मुर्रू भी अल के साथ। जी सर। तो फिर ये जुमला कैसे हुआ अगर तीनों अल हो गए तो? हाज़त दवाउ मुर्रुन। वेरी गुड। हाज़त दवाउ मुर्रुन। मुर्रू आगे क्योंकि और है तो वो शाबाश मुर्रू शाबाश। वो मीठी दवा है। सर क्योंकि ये जुमला है तो हम मीठी का तर्जुमा पहले करेंगे। जी हाँ, मुरक्कब तौसीफी का आप करेंगे ना, जुमले से ताल्लुक नहीं है मीठी इसका। दवा। आप ओके। मुब्तदा को मुब्तदा की जगह रखें। मुब्तदा क्या है इसमें? इसमें मुब्तदा दवा, ना ना, वो सॉरी हाँ वो, तो ये हो जाएगा मुर्रू वज़ालिका दवाउ हुलुबुन। दवाउ हुलून। ज़ालिका दवाउ, हाँ बोलो बोलो शायद जालिकत। ज़ालिका दवाउ हुलुबुन। हाँ, दवा भी नकरा ही होगी ना, मीठी दवा जो है मुरक्कब तौसीफी है। तौसीफी है जी। जालिका, ज़ालिका दवाउन हुलुबुन। वेरी गुड, दवाउन हुलवुन। तो पहले जो थी वो ये दवा थी, तो यहाँ पर आ गया था हाजत दवाऊ, ये मुब्तदा में चला गया था। हाज़त दवाउ। और दूसरे केस में दवा जो है वो खबर में गई हुई है, मीठी दवा, दवाउन हुलवुन। ठीक, बहुत अच्छी ठीक है थी, सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा किया माशाल्लाह आप लोगों ने। सर एक दफा पूरा जरा एक इन वन गो कैन यू से इट प्लीज, इसका तर्जुमा। फाइनल कर ओके दीजिए इसका। ये हो जाएगा हाज़त दवाउ मुर्रू वज़ालिका दवाउन हुलुबुन। क्या कर दिया ये मैंने? ओके, Thank आई you. हैव टू गो बैक आई सपोज। मैंने वो एक्सरसाइज ही बंद कर दी, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये हो गया जी फाइनल, अब आगे चलें हम। जी सर हो गए। ओके, यही है या मैं गलत आ गया? सर अब पुरानी मिसालें हैं। सर मश्क है माई 22। ओके 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 ओके, आ गई। ओके जी है, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया ना? जी सर। जी सर ये नहीं है। 22 निकालनी है ये। सही आपने 21, ये 21 है, यही वाली है सर। ये हमने इसका उर्दू तर्जुमा कर दिया, और ये हमने ये भी अब यहाँ पर हैं हम। ठीक है, ये कुरानी मिसाल है। राइट सर। ओके जी, चलिए बिस्मिल्लाह करें। मैं इसको सबसे बड़ा कर पहले जी। हाजा जिक्र मुबारकुन, सही जुमला है और इसमें ये मुबारक जिक्र है। जी बिल्कुल सही है, ये मुबारक जिक्र है, मुतबर्रिक याद दहानी है, दोनों हो सकता है जी। ओके जी, आगे चलिए साइमा। सर आगे है नंबर 2, इन्ना हाजा लसाहिरुन अलीमुन। सर ये हमारा जुमला ताकीदी है। तो मैं आपको कई जगह ये लाम जबर ला नजर आएगा। ये लाम जबर ला जो है ये लाम ताकीदी है, ये इंशाल्लाह जब हम फेल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। सर इसका उससे आप लोग अलबत्ता आपने कहा था कि जी
سر اس کا ایک دفعہ آپ نے کہا تھا شاید کہ البتہ جملہ البتہ ہوگا اس کی ٹرانسلیشن. میں نے اس کا یہ کہا تھا کہ یہ قرآن شریف میں آپ کو ترجموں میں البتہ نظر آئے گا اور اس البتہ کا مجھے معنی نہیں معلوم. اچھا سر ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں پھر؟ آپ یقیناً کہہ دیں کچھ، مطلب اس کو لازمی تاکیدی جملہ کہہ دیں، کوئی لفظ کہہ دیں. جی جی سر وہ تو انا کی وجہ سے تاکیدی بھی ہے نا. نہیں وہ تو جملہ جی تاکیدی سر. ہے نا، یہاں پر اس کی جو جی بھی جی کوالٹی ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے نا. جی 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 ٹھیک سر سمجھا گئی. ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ یقیناً جاننے والا جادوگر ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی آمنہ آپ کی باری آ گئی، یا سوری رومانہ کی باری ہے ابھی. اچھا رومانہ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر آگے. جی رومانہ. ان ھذا لہو البلاء المبین، اس کا سر ہوگا بے شک یہ لہو البلاء المبین، البتہ وہ ایک کھلی آزمائش ہے. کتنی زبردست ترجمہ ہے، دیکھیں، بے شک یہ البتہ وہ. یہ لاہو کا اس سر کیا ہے گا؟ نہیں، وہ قرآن شریف کے ترجموں میں جو ہے ایسے ہی دیا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ترجمے ہوتے ہیں جو عربی سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں کئی دفعہ. اوکے دیکھیے یہ ہوا کیوں آیا یہاں پر؟ وہ کھلی آزمائش. تو اس میں خبر کیا ہے؟ ان ھذا البلاء المبین، کھلی آزمائش ہے. نہیں، ان ھذا بے شک یہ آپ تجزیہ کریں نا، کیسے کرتے ہیں اور یہ تجزیہ؟ جو کھلی آزمائش جو ہے نا، کھلی آزمائش ہے یہ خبر. خبر کے لیے کیا خاصیت ہوتی ہے خبر کی؟ یہ سر خبر جو ہوتی ہے عام طور پہ وہ نکرہ آتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں نہیں ہے سر. کیوں نہیں یہ ہے؟ خبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں ہے، اب خبر میری نہیں ہے. مرضی تھوڑی ہے میری کوئی. جی سر نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ خبر کو معرفہ لایا جا سکتا ہے؟ سر یہ مجھے جی اینی ون والنٹیئر؟ کمال ہے یار، یہ کیا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا. یہ لوگ ہیں یا غائب ہو گئے، آواز غائب ہو گئی، کیا ہوا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. آمنہ آر یو دیر؟ سر ہے. سائمہ تم کو بھی نہیں پتا، سربت sir. آپ کو بھی نہیں پتا، یہ کیسے ہو گیا؟ سر میری کوئی عزت رہ گئی. نہیں لیکن میری بڑی سخت بےزتی ہو گئی نا. میں تو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کو پتا ہوگا. یہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جا سکتا ہے؟ سر لایا جا سکتا ہے، یاد نہیں آ رہا، پڑھا تو ہے، معرفہ آتی ہے خبر. دو کنڈیشنز پڑھے تھے ہم نے، ایک اگر یہ سر جس میں ہم ہوا کو بیچ میں لے آتے اگر ہیں، میں آپ کو مطلب یہ کہنا چاہوں کہ بھئی یہ رومانہ ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا حاضی ہی کہہ دیا یہ کے لیے. اب رومانہ کے لیے تو مجھے رومانہ ہی کہنا پڑے گا نا، خبر تو وہ تو معرفہ ہو گئی رومانہ. جی تو پہلا رول یہ ہے کہ اگر خبر صفت نہ ہو تو معرفہ لایا جا سکتا ہے. جیسے میں فاروقی ہوں، میں جو ہے اس میں مبتدا ہو گیا، فاروقی ہوں خبر ہو گئی اور معرفہ ہے. لیکن چونکہ فاروقی جو ہے وہ صفت نہیں ہے، نام ہے، پراپر نیم ہے، اس لیے وہ خبر لایا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی تو خبر معرفہ لانے کی ایک گنجائش یہ ہو گئی. ایک دوسری گنجائش ہے کہ اگر آپ پھر بھی خبر معرفہ لانا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں لانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے، تو آپ مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر لے کر آئیں. جی سر یہ پڑھا تھا. حسر کا اسلوب. حسر کا اسلوب. اولئک هم المفلحون. آپ صرف اولئک مفلحون کافی ہے نا، وہ سب فلاح پانے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون. کیا مطلب ہوا؟ وہی تو فلاح پانے والے ہیں. حسر کا اسلوب یعنی آپ جو خبر آپ کی اس کو آپ ایمفسائز کر رہے ہیں، اس کو اجاگر کر رہے ہیں آپ. جی سر.
ٹھیک ہے. تو حصر کا اسلوب کہتے ہیں. اگر آپ کو کسی جملے میں حصر کا اسلوب پیدا کرنا ہے تو معرفہ خبر آئی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر لائیں. اور اس میں متعلقہ ضمیر کے معنی وہ نہیں ہوں گے جو ضمیر کے ہوں گے. جیسے ہوا ہے تو وہ نہیں، ایمفسائز کرنے کے لیے. اب یہاں پر چونکہ سنگل ہے اس لیے ہوا آیا. اگر دو چیزیں ہوتی ہما آتا، تین چیزیں ہوتی ہم آتا. لیکن ترجمے میں ہوا، ہما اور ہم کی کوئی معنی نہیں ہے. ترجمے میں یہی آئے گا، وہی تو یا یہی تو، یا اس طرح سے ایمفسائز کرتے ہوئے آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا تجزیہ آپ یوں کریں کہ انا جو ہے وہ حرف تاکیدی ہے، حاذا مبتدا ہے، البلاء المبین خبر معرفہ لائی گئی ہے جس کے لیے ہوا بیچ میں متعلقہ ضمیر یا متعلقہ ضمیر لایا گیا بیچ میں. ٹھیک ہے. یہ حصر کا اسلوب ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کر دیجئے. بے شک یہ بے شک یہی تو یا یہی تو یا یہ تو، ہاں کھلی آزمائش. اب یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا سگنیفیکنس ہے اس کی، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ سر ان لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے جن کے اوپر کوئی آزمائش ہے کہ بے شک یہی تو کھلی آزمائش ہے. جب آپ کا امتحان میں بیٹھتے ہیں کوئی تو عموماً کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس باہر نکل کے کہتے ہیں کہ بڑا سخت امتحان تھا. جی لیکن وہ کیسا امتحان ہو جو امتحان لینے والا خود کہہ دے کہ یہ تو بڑی سخت آزمائش تھی. ہیں جی، یہ وہی کیس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. جی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں کس سے ساتھ لی؟ حضرت ابراہیم. جی. حضرت ابراہیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں 6 جگہ انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، وما کان من المشرکین. جی. وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کتنی بڑی بات ہے. مشرک کا صرف مطلب جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کو یا آگ سانپ کو پوجنا نہیں ہے، وہ تو بڑا حقیقی قسم کا مشرک ہو گیا. لیکن اور بھی بہت سارے، کسی کو اپنا داد رسائی کے لیے پکڑ لینا، کسی سمجھنا کہ یہ مجھے بیٹا دینے والا ہے، کسی سمجھ لے کہ یہ مجھے ترقی دینے والا ہے، کوئی سمجھ لے کہ یہ شفا دینے والا ہے. اللہ کے علاوہ آپ کسی کو بھی یہ سمجھیں گے، آواز آپ دے رہے ہیں کسی اور کو اللہ کے علاوہ، مدد آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اپنی حاجتیں کسی اور کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ حاجتوں کو روا کر دے. یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. کیونکہ یہ سارے فنکشن صرف اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے کہ جا بھائی تو جو ہے نا دولت کی وہ بن جا، تو عشق کا جو ہے کیوپڈ بن جا، تو بارش کی فلانا بن جا. تو یہ کسی کو اللہ میں نے نہیں بانٹا ہے. اللہ یکتا ہے، اس کی وحدانیت سب سے اہم ہے. تو شرک والا معاملہ آ گیا، اس میں حضرت ابراہیم کو دے دیا گیا. اس کے بعد امتحان کا معاملہ ہے. کیسے کیسے امتحان ہوئے حضرت ابراہیم کے؟ ہیں جی. سب سے پہلے تو سر ان کے وہ جو والد تھے وہ خود بت بنایا کرتے تھے، انہوں نے ان کو چھوڑا تھا. انہوں نے نکال دیا ان کو، نکل جاؤ میرے گھر سے. جی. پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اتنی بڑی آزمائش. اور بیٹے کو انہوں نے، بہت ہی چھوٹے بیٹے تھے، ان کو وہاں پہ بالکل بیابان میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور وہ بھی کیسا بیٹا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑی عمر میں پیدا ہوا. وہ بھی معجزانہ ہی، اللہ کا ایک معجزہ ہی تھا نا. اس بڑی عمر میں ان کو بیٹا دیا. کتنا چہیتا ہوتا ہے اس بچے کے اوپر. پھر جو انہوں نے چھری پھیرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے وہ بھی پورا کیا. پہلے تو کہا کہ جاؤ ایسی جگہ چھوڑو جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیا. دعا ہے حضرت ابراہیم کی کہ اللہ میں نے تیرے لیے اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑایا ہو جہاں پہ نہ زراعت ہے نہ پھل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے رزق پیدا کر اسی میں سے. ٹھیک ہے. اور آج آپ دیکھیں ان کی دعا کا اثر کہ ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہیں اگتا، کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ دنیا کا ہر میوہ مل جاتا ہے آپ کو. کسی اور ملک میں سارے میوے ملے نہ ملے، آپ کو مکے میں سارے میوے مل جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو اب اس بچے کو کہا کہ جی چھوڑو. پھر
پھر وہ بچہ جب بڑا ہوا اس قابل ہوا کہ کندھے سے لگ کے کچھ کام کرے تو کہہ دیا جی چھری پھیر دو. جی تو یہاں آ کے اللہ کہتے کہ بھائی یہ تو واقعی بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا. جی اس بالکل. لیے تو دوست تھے نا، خلیل اللہ. ٹھیک، تو یہ بہت زبردست یہ آیتیں ہیں حضرت ابراہیم کے لیے. اوکے جی آگے چلیے. سب کس کی باری تھی میں سب بھول گیا. میری باری تھی سر. جی بسم اللہ کریں. آمنہ. جی 4 نمبر ہے ان ھذا لشیء عجیب. سر یہ تاکیدی جملہ اسمیہ بھی ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا بے شک یہ عجیب چیز ہے. ویری گڈ. آگے چلیے سربت. جی سر نمبر 5 ھذا بہتان عظیم. یہ بھی جملہ ہے جس میں ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، بہتان عظیم جو ہے وہ خبر ہے. یہ عظیم بہتان ہے. ویری گڈ. آگے چلیے. سر اگلا ہے ھذا لسان عربی مبین. جی یہ جملہ ہے اور اس کے سر ھذا تو ہمارے پاس خبر مبتدا ہے اور لسان عربی مبین خبر ہے اور مرکب توصیفی ہے. جی تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی یہ واضح عربی زبان ہے. ویری گڈ. بہت اچھے. جی آگے چلیے رومانہ. سر یہ حاضی الانہارو، یہ آ جائے گا یہ نہریں ہیں. تجزیہ کر دیجئے. تجزیہ اس کا یہ ہے کہ یہ جمع غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے ہم نے اس میں واحد مؤنث کر دیا اس کو. کیا چیز؟ حاضی. حاضی کیا ہے؟ تجزیہ نہیں کیا آپ نے ابھی تک. حاضی سر یہ وہ اس میں اشارہ ہے. اوکے. اور انہارو جو ہے یہ اس کی وہ بن گئی ہے، یہ بھی معرفہ ہے تو یہ پورا مرکب اشاری بنا ہوا. ویری گڈ. ترجمہ؟ یہ نہریں. ویری گڈ. اوکے جی. آمنہ آپ کی باری آ گئی. اوکے سر نیکسٹ ہے ھذا سحر مبین. سر یہ جملہ ہے، ھذا مبتدا ہے اور سحر مبین خبر ہے. یہ کھلا جادو ہے ویری گڈ. بہت یا اچھے. واضح جادو ہے. بالکل صحیح ہے. اوکے نیکسٹ. نمبر 9 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. جی امینی. اور سر یہ اس کے اندر جو ہے یہ مرکب اشاری ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور یہ پرامن شہر. ویری گڈ. اوکے جی نیکسٹ سائمہ. سر اگلا ہے تلک الامثال. یہ مرکب اشاری ہے، وہ مثالیں. ویری گڈ. بہت اچھے. رومانہ. جی سر یہ تلکر قرا. ہاں اس میں شاید قرا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. نہیں سر. قرا جو ہے بستی کی جمع ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو تلکل قرا وہ بستیاں. ویری گڈ. اور وہ یہ بھی چونکہ غیر عاقل کی جمع مرکب مختصر ہے اس لیے وہ واحد مؤنث ہے. جی اور یہ مرکب اشاری. ویری گڈ. سر اگر یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ میرا قرا خیال کیا؟ کرنے یہ اس میں یاسین شریف میں بھی تو آیا نا یہ ایک تو اس کی جمع قرون ہے، یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہے، وہ جمع آتی ہے میرے خیال ہے قرنن تو نہیں ہے. جی سر قرنون بھی ہاں فیملیئر تو لفظ ہے.
میرا خیال ہے قرنون ہے اس کا واحد جو، اور دونوں جمع چلتی ہے. قرون جو ہے وہ سالم والی ہے اور یہ جو ہے مکسر والی ہے. چلیے قریتن نہیں ہوتا، قریتن. قریتن یہ دیکھنا پڑے گا مجھے. جی قریتن میں نے کافی جگہوں پہ پڑھا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. اور کرنون بھی ہے. جی من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کم اہلکنا من القرون، کیا ہے؟ کم اہلکنا من القرون، قرونی ہے. کم اہلکنا من القرون انہم الیہم لا یرجعون. یاسین شریف میں نا وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فإذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون اولم یروا الم اہلکنا قبلہم من القرون قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. قرونی ہیں یہاں پر. قرون جیسے میں نے کہا نا، قرون بھی جمع ہے اس کی، قرنون اور قرون. اور اچھا قرنون کی قرون ہوگی اور قریتن کی قرا ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک سر، اوکے. یہ اب ذرا اس طرح کنیکٹ ہو رہا ہے. قرنون کی قرون اور قریتن کی قرا. یہ لگتا ہے مجھے، کنفرم کر لینا، اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. جی اب کس کی آگئی باری؟ نیکسٹ لاسٹ ہے ہمارا. شاید میری باری ہے پھر سے. جی سوال نمبر ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. سر یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے اور یہ ہوگا بے شک یہ لوگ تھوڑے ہیں. اوکے. شرمزتن جو ہے بیسیکلی گروہ کے لیے ہے، اور شرمزتن کے ساتھ قلیلون بھی آ گیا تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. ٹھیک ہے. اوکے سر، تو یہ ہو جائے گا بے شک یہ تھوڑے. ہاں ہاں صحیح ہے. اوکے بے شک یہ تھوڑے لوگ ہیں یا تھوڑے گروہ ہیں؟ والا گروہ. تھوڑے لوگوں والا گروہ. اوکے ٹھیک ٹھیک ہم ہے اس کو سر. کا نہیں کہہ سکتے، کا کی کے تو مرکب اضافی بن جائے گا. اب وہ قلیلون جو ہے نا، یہ خاص طور پہ یہ کم لوگوں کے لیے، دیکھیے اس میں جمع بھی استعمال ہوا ہے، لوگوں کے لیے بھی آیا ہے قلیلون. ٹھیک ہے. اور کم بھی ہے، کم لوگوں کے لیے، کم لوگوں والا گروہ. ٹھیک کم لوگوں والا گروہ. اوکے ہو گیا جی. جی اس کا کیا آپ نے پورا بتایا؟ بے شک یہ تھوڑے لوگوں والا گروہ ہے سر، اونلی ہے یا ہیں؟ بے شک یہ تھوڑے لوگوں والے گروہ ہیں. اس آپ میں بتائیے آپ گروہ کے لیے کیا کہیں گی؟ ہے کہیں گی، ہے کہیں گی؟ ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہے ہی ہوگا، سنگل ہوگا گروہ. تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اردو کی طرح بولو تو خود ہی صحیح ہو جائے گا. ہم جس لینگویج میں ترجمہ کر رہے ہیں اسی کے حساب سے کریں گے نا. کلیکٹیو ناؤن ویسے بھی ہے آتا ہے نا. جی سر. کلاس ہے، گروپ ہے، ملک ہے. ٹھیک جی سر رائٹ. اوکے جی. تو آج کا چھوٹا سا ماشاءاللہ لیسن تھا، ایکسرسائز بڑی تھی اور آپ لوگوں نے بہت اچھی کی ایکسرسائز ماشاءاللہ. تو اینی کوشچنس یا آپ اس کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے گرامر کے بارے میں یا کسی ترجمے یا کسی کوئی اور معلومات پوچھ لیں. ادروائز کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی تقریباً 15-16 منٹ ہیں، جلدی کلاس ختم ہوگی ہماری. چھٹی جی سر. کہتے ہیں نا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ 60 سال کے ہوں چاہے 70 کے ہوں. اوکے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. Thank